السلام علیکم. 10 فروری کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین. آج کا سیشن بھی کافی ایکسائٹنگ رہا، اور دیکھیں آپ ذرا مارکیٹ کا آغاز جو ہے، جن دو ریزسٹنسز کا ذکر پچھلے 2 دن سے ہم کر رہے تھے اس کے اوپر ہی ہوا. 41,883 پہ مارکیٹ کھلی اور اس کے بعد پھر اوپر چلتی چلی گئی، اور گریجول کنسسٹنٹ ڈائریکشن بھی تھی، کنسسٹنسی بھی تھی، اور والیوم بھی اچھے تھے. میرے خیال میں 39% زیادہ والیوم تھے آج. اور جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 42,000، وہ تو پری اوپن کے ساتھ ہی ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر ہولڈ کیا انڈیکس نے تو پھر مارکیٹ نے 42,557 والے لیول کو بھی اچیو کر لیا. تو ماشاءاللہ تقریباً 743 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی، اور والیوم جس طرح میں نے بتایا وہ 39% ان میں اضافہ ہو گیا. تو اوورآل مارکیٹ بہت اچھی، بہت شاندار تھی. اچھا جناب، کچھ عرصے پہلے میں نے یہ ونسٹن چرچل صاحب کی یہ بات کوٹ کی تھی کہ پولیٹکس از ناٹ اے گیم بٹ اے سیریس بزنس. تو اس وقت جو نیگوسیشن ٹیبل پر جو ہو رہا ہے IMF کے ساتھ، وہ اس کو سیریس بزنس کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور جو ہماری طرف سے لوگ ہیں اس کو سیاسی طور پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ تعطل کا شکار ہے. تو یہ بھی درست بات ہے کہ میں پچھلے چند مہینوں پہلے یہ بات کہہ چکا تھا کہ جو گھناؤنا سیاسی کھیل ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے. تو ہو چکا ہے داخل وہ. تو مجھے آج پھر یہ ونسٹن چرچل صاحب کی بات یاد آئی، کیونکہ یہ جو دو اس میں پوائنٹ ہیں، پولیٹکس اور سیریس بزنس، یہ دو باتیں مجھے آج جب میں IMF کی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ ٹیبل کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان دونوں کے ٹارگٹس بڑے ڈفرینٹ ہیں. IMF بہت ہی پروفیشنل اور سیریس بزنس کے طور پہ اس کو ڈیل کر رہی ہے کہ کس طریقے سے پیسے کی واپسی ہوگی، کس طرح یہ بہتر ہو سکیں گے، کیا ان کے قوائف اس قابل ہیں کہ ان کو پیسے دیے جائیں، یہ تمام چیزیں. جبکہ ہم سیاسی طور پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر دیں تو ہمیں کیا سیاسی نقصان ہوگا، اگر ہم ویسا کر دیں تو ہمیں کیا سیاسی فائدہ ہوگا. اس میں صرف اور صرف تعطل ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ 2018-19 میں چلے جائیں تو جب پہلی دفعہ خان صاحب جب IMF سے پہلی دفعہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا اسد عمر نے IMF کے پروگرام کو ڈیلے کیا کہ ہم IMF کی طرف نہیں جائیں گے، اور پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے. پھر آخرکار IMF کے ساتھ ڈیل کر لی، اور اس کے بعد پھر جاتے ہوئے ڈیل خراب کر دی. اور اب اس کے بعد یہ لوگ جب آئے ہیں، یہ نئی حکومت ہے جو بہت ساری پارٹیوں سے مل کر بنی ہے، وہ تو صرف اپنا یہ وقت گزارنا چاہ رہی ہے. تو اس وجوہات کی وجہ سے IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہے. ورنہ بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ ان کی جو سخت ریزرویشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بے شک آپ نیگوسیشن کر لیں، مگر نیگوسیشن کرنے کے لیے گڈ ول کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں بیک اپ آپ کا اچھا ہو، آپ کی جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہو وہ اچھا ہو کہ آپ نے ماضی میں کچھ ایسا اچھا انجام دیا ہو جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور مارکیٹ کے لیے یہی ایک پازیٹیو ٹریگر ہے، اور اس ٹریگر کو لے کے مارکیٹ 2,000 پوائنٹ اس ہفتے میں اوپر آ چکی ہے. کل آخری دن ہے میٹنگ کا، اور اس بات کی قوی امید کی جا رہی ہے کہ کل کسی نتیجے پر ہم ضرور پہنچیں گے. اور اگر اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں، اور یقیناً زیادہ چانسز تو اسی بات کے ہیں کہ پازیٹیو نتیجہ ہوگا اور IMF ہمیں یہ ایگریمنٹ کو ریزیوم کر دے گا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. مگر یہاں پر ایک بات جو میں یہ تمام تفصیل میں نے جو تمہید باندھی اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ میں نے کل اپنے واٹس ایپ گروپ پہ یہ بات کہی تھی کہ جب IMF کی ڈیل کا فیصلہ آئے گا مارکیٹ میں، تو مارکیٹ میں اس کو لے کے ایکسائٹمنٹ ہوگی. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے انویسٹر، ٹریڈر، کلائنٹ، ممبرز، ویورز یہ بات نہ بھولیں کہ جب IMF کی خبر آتی ہے اور مارکیٹ ایکسائٹمنٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ مت بھولیے گا کہ جمعرات تک ہم 2,000 پوائنٹ IMF کے نام پہ گین کر چکے ہیں. تو اگر اب ایکسائٹنگ خبر آئی ہے تو اس ایکسائٹنگ خبر کے اندر کتنے پوائنٹ رہ گئے ہیں. اگر مارکیٹ نے IMF کی خبر پہ
2000 پوائنٹ کی ریلی لینی تھی یا 3000 پوائنٹ کی ریلی لینی تھی تو ہم نے کتنے پوائنٹ آلریڈی ارن کر لیے ہیں، گین کر لیے ہیں. تو ایسا مت سمجھیے گا کہ اب IMF کا آگے آئے تو لہذا مارکیٹ 50-55 ہزار جا رہی ہے. اس طرح کے فرسودہ خیالات ذہن میں مت لائیے گا. جسٹیفائڈ اور گراؤنڈ ریالٹی بیسڈ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ کسی صورت میں بھی ٹریلنگ اسٹاپ لاس مس نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر مارکیٹ میں والیٹیلٹی ہوتی ہے تو ایک لیول چھوڑ کے اس سے نیچے والے لیول پہ اسٹاپ لاس لگا لیں، مگر لگائیں ضرور، اپنے آپ کو سیکیور ضرور کریں، کسی بھی انفورسین سچویشن کا آپ حصہ نہ بنیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ جو پریسائز لیول ٹیبل ہے اپڈیٹڈ ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج کی آغاز جو ہے وہ اس میں سرپرائزنگ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بات آپ کو کل بتا دی گئی تھی کہ مجھے اچھی مارکیٹ نظر آ رہی ہے. اچھا آج کی مارکیٹ کی ایک اور بات بڑی زبردست یہ تھی کہ صبح جب مارکیٹ کھلی تو کافی سارے ہیوی ویٹس جو ہیں OGDC PPL جیسے اینگرو، یہ تمام لوگ کافی اوپر تھے اور مارکیٹ 350 پوائنٹ اوپر صبح 9:30-10 بجے تک 300 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کر رہی تھی. پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی. میں نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے ساتھ ساتھ مزیدار بات یہ دیکھی میں نے کہ اچانک مزید دوسرے سیکٹر جو ہے ان میں پرفارمنس مجھے نظر آنے لگی، جس کا میں نے اظہار واٹس ایپ گروپ پہ آپ سے میرے خیال میں 10:15 بجے کر دیا تھا، 10:15 بجے، کہ سیمنٹ سیکٹر کی پرفارمنس ہمیں نظر آنے لگی. تو یہ جو چینج آف سیکٹر ہوا دیٹ واز اے ویری نائس تھنگ جو مارکیٹ میں دیکھی گئی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں انڈیکس میں پوائنٹ نہیں گرے، حالانکہ OGDC اور PPL نے بیچ میں پروفٹ ٹیکنگ بھی کی 10:30 بجے، مگر اس دوران ان کی جگہ کچھ دوسرے سٹاکس نے لے لیا اور انہوں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا. تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر ریسکیجولنگ، رد و بدل سیکٹرز اور اسٹاک کا اگر ہوتا رہے تو بیسیکلی پوری مارکیٹ پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آج اس مارکیٹ میں یہ مجھے اچھی بات نظر آئی جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کروں. میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج صبح 10-10:30 بجے کے بعد کے دوران جب میں نے یہ الرٹ دیا سیمنٹ سیکٹر میں انٹریاں لی ہیں، انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا، کیونکہ 4% سیمنٹ سیکٹر کے بھی کچھ اسٹاک اوپر چلے گئے. اور اب کل کے لیے میں اس ایکسائٹمنٹ کو کنٹینیو دیکھوں گا. اگر مارکیٹ 42,557 کے اوپر کھلے تو پہلا ٹارگٹ تو یہی 42,765-755 کا ہوگا. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ مارکیٹ کا 43,000 ہوگا اور 43,073-86 والا لیول. اور اگر میں اس پوٹینشیل کو گیج کروں کہ جو موجودہ مومنٹم چل رہا ہے بلز کا وہ کہاں تک مارکیٹ کو لے جا سکتا ہے، تو فی الوقت تو مجھے 43,285-277 نظر آ رہا ہے کہ یہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے، پرووائڈیڈ کہ ہر دیے گئے اسٹرانگ لیول کون سے ہوتے ہیں جو یلو کلر میں ہائی لائٹ کیے ہوئے. اگر ان لیولز کے اوپر مارکیٹ رکتی بھی جائے، مطلب اگر اس کے اوپر جائے تو پھر رکے، اس کو ٹیسٹ کر کے نیچے نہ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر مارکیٹ وہاں تک تو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر پھر مارکیٹ ان ایریا میں سیٹل ہوتی ہے تو آبویسلی مارکیٹ نیا باٹم بنانے جا رہی ہے. یہ ہے اصل ریکوائرمنٹ مارکیٹ کی کہ مارکیٹ نیا باٹم بنائے. نیا باٹم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اب دوبارہ ان لیولز پہ نہیں آئے گی جو پچھلے دنوں ہم جس لیول پہ ٹریڈ کرتے ہوئے مارکیٹ کو دیکھ چکے ہیں. تو میں ٹریڈر کو آپٹیمسٹک رہنے کے لیے انکریج کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اپنے ٹارگٹ کو لے کے جتنا ایکسائٹیڈ ہونا ہے ضرور ہو جائیے، مگر اپنی رسک مینجمنٹ کو کسی صورت آپ اگنور مت کیجیے. کیونکہ جو آپ کی رسک مینجمنٹ ہے، پہلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 42,448 آپ کا سب میں پہلا اور اہم لیول ہے کہ اگر اس لیول کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ بہت ہی لمیٹڈ ڈپریشن مگر کم والیوم کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی. مارکیٹ کے اندر مصیبت جو شروع ہوگی یا بیئرس کی ایکٹیویٹی یا یہ جو مارکیٹ ابھی تک 2,000 پوائنٹ بڑی ہے، اس 2,000 پوائنٹ کی کریکشن وہاں سے شروع ہوگی جب مارکیٹ 42,175-155 لیول کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دے، جس کے چانسز بہت کم ہیں. این ممکن ہے کہ مارکیٹ ابھی وہاں تک نہیں آئے. بہت اچھی بات تو یہ ہوگی کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ اگر گین کر لیتی ہے اور ہمارے دیے گئے ٹارگٹس کی طرف چلی جاتی ہے 42,765-755 یا 43,000، اگر ان ٹارگٹس کو پورا کر کے پروفٹ ٹیکنگ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس اور جگہ بن جاتی ہے 500-600 پوائنٹ کی کہ وہ 500-600 پوائنٹ کی کریکشن بھی لے لے
اور مارکیٹ میں کوئی گراوٹ کے آثار بھی رونما نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ اپنی ٹریڈ کا فیصلہ کیجئے. میں نے آپ کو تمام ٹریگر واضح کر دیے ہیں کہاں پر کس طرح دیکھنا ہے مارکیٹ کو اور آئی ایم ایف کے فیصلے کو کس طرح لینا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ان لوگوں کا چارہ بنیں جو آپ کی معصومیت کا یا آپ کی جو نادانیاں ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ان کا چارہ نہ بنے. بس دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی اور صحت والی زندگی عطا کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.